محترم سامعین، یہ انشاءاللہ عنقریب حج کے دن آنے والے ہیں اور قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو قربانی کے جانور کے اندر نقص وغیرہ سے پاک ہونا اس کا شرط ہے، اور سب سے پہلے آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونا شرط ہے۔ اگر تو آپ خلوص نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے جانور کو دیکھیں اور اس کے لیے جو آپ پیسہ مال و دولت اپنے گھر کی خرچ کریں وہ حلال مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتے، چاہے آپ پہاڑ سونے کے خرچ کر دیں، نہ تو حرام مال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں اور نہ ایمان کے بغیر جو کیا گیا صدقہ ہے اسے قبول فرماتے ہیں۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو چاہے آپ زمین و آسمان خرچ کر دیں، اس کو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان اور اس کے بعد آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں اکثر ہی بھینس کی قربانی کے بارے میں بھی ہر سال کافی بحث مباحثہ چلتا ہے، کوئی کہتا ہے کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے تو ہم بھی نہ کریں، بات ختم۔ اگر کوئی پھر بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی نیت ہے، قیامت کے دن اگر تو اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور بچنا بہرحال جب گائے میسر ہے تو پھر بچنا بہتر ہے، اور اس چیز کو بھی قربان نہیں کرنا چاہیے جو جانور دودھ دینے والا ہو، جیسے گائے ہے دودھ دینے والی، بکری ہے دودھ دینے والی، تو اس کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور، ایک صحابی نے پوچھا نا کہ میرے پاس دودھ دینے والا جانور ہے، کہ میں اسے قربان کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا، نہیں، اسے قربان نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ ناخنوں کو، اپنے بالوں کو اور زیر ناف بالوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے۔ اگر مہینہ شروع ہو گیا ہے، تقریباً 5 دن رہ گئے ہیں، تو جس نے بال کٹوانے ہیں یا ناخن کٹوانے ہیں، کاٹنے ہیں، یا میرے ناک بغلوں کے بال ہیں، تو ان کی صفائی پہلے کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کی ہے، میں نے آج ہی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بالوں کو، ناخنوں کو صاف نہ کرے، بلکہ عید کی نماز پڑھ کر ان تمام چیزوں کو کاٹے، اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو، تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کے متعلق پرسنل میں بھی سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔